آج کی کہانی نریٹ میں کر رہا ہوں، لیکن الفاظ ایز اٹ از ان خاتون کے ہیں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھ سے اپنی کہانی شیئر کی ہے۔ ان کا نام میں اس میں نہیں لے رہا، وہ پاکستان میں نہیں رہتی۔ انہوں نے مجھے اجازت بھی دی کہ آپ چاہیں تو اپنے الفاظ میں اس کو نریٹ کریں، لیکن انہوں نے لکھی اتنی اچھی ہے، ان کی کہانی کی بنت اتنی اچھی ہے کہ میں یہ جرت کر ہی نہیں سکا، کیونکہ وہ خود بہت اچھی لکھا رہی ہیں۔ آئیے ان کی کہانی سنتے ہیں۔ میں خلیجی ملک میں پلی بڑھی، گو کہ ہمارے گھر میں بیٹیوں کے ساتھ روایتی تفریق نہیں برتی جاتی تھی، تاہم دور رہنے کے باوجود اپنے معاشرے کا اثر تھا۔ مجھے اردو پڑھنے لکھنے سے بہت شغف تھا، ہر چیز پڑھ ڈالتی تھی۔ اسی شوق کے باعث غالباً تیسری یا چوتھی جماعت میں پہلی نظم لکھ ڈالی اور ساتھ ہی کہانیاں بھی لکھنا شروع کر دیں، لیکن بس خود ہی لکھ کر زبردستی گھر والوں کو پڑھا کر خوش ہو جاتی تھی۔ شاعری بھی اصلاح کے بغیر کیا کرتی تھی، پہلے نظمیں لکھی پھر غزلیں۔ غالب کی سوانح حیات یاد کر لی تھی لڑکپن میں۔ فارسی کے اشعار بہت محنت سے ترجمہ کر کے سمجھتی اور یاد کیا کرتی۔ لکھنا ہی میرا راہ فرار تھا، دل کا بوجھ ایسے ہی ہلکا ہوتا تھا۔ لکھے اور پڑھے بغیر میں رہ نہیں سکتی تھی۔ اردو لغت میرے سرہانے رہا کرتی تھی، لیکن اس شوق کو گھر میں کوئی پذیرائی نہیں حاصل تھی، کبھی حوصلہ افزائی بھی نہیں ہوئی۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں تھا کہ خاندان لکھاریوں سے بھرا پڑا تھا، ہاں اردو پڑھنے کا شوق سبھی کو تھا۔ بڑے ہونے کے ساتھ شوق میں اضافہ ہوتا گیا۔ میں کتابوں کی فہرست بتاتی کہ مجھے پاکستان سے منگوا کر دیں۔ اس سے قبل جب تک چھوٹے تھے تو تمام رسائل اور بچوں کے میگزین و اخبارات پڑھا کرتی تھی۔ ایک خزانہ جمع تھا میرے پاس۔ مجھے محسوس ہوتا کہ کتابوں کی خریداری میں گھر والے تامل سے کام لیتے ہیں، تامل یعنی جھجک۔ حالانکہ بھائیوں کی پڑھائی سے متعلق ضروریات پوری کی جاتی تھیں، جیسا کہ کمپیوٹر خریدا گیا تھا۔ میں 8ویں 9ویں کلاس تک چلتے پھرتے سوتے جاگتے کہانی اشعار تھوک کے حساب سے لکھ لیا کرتی تھی۔ حالانکہ خیالات کا انبار تھا اور لکھنے میں روانی تھی۔ انگریزی اسی حساب سے کمزور تھی۔ اردو کی تعریف تو کیا ہی ہوتی، انگریزی کا خوب مذاق اڑایا جاتا۔ ایک احساس کمتری ساتھ پرورش پاتا رہا، جس کو اردو میں غیر معمولی دلچسپی اور قابلیت پر برتری رہی۔ گھر میں اکثر سنتی تھی کہ بڑے ہو کر کیا کرو گی، اردو کی میڈیم بنو گی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ صحافی کیا ہوتا ہے، بس رسالوں اخبار سے دلچسپی کے باعث یہی کہتی تھی کہ میں صحافی بنوں گی۔ اردو اچھی تھی، لب و لہجہ صاف تھا، اردو میں نمبر اچھے آتے تھے، ہمیشہ تبازاد، اور تبازاد مطلب اپنی ایجاد، اپنی طرف سے اپنے خیالات کے مطابق ہمیشہ تبازاد اور تازہ کہانی مضمون پرچے میں لکھ کر آیا کرتی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کیسا لکھتی ہوں، لیکن میں لکھ کر بہت خوشی اور اطمینان محسوس کرتی تھی۔ میٹرک میں والد صاحب کے دوست کے توسط سے میری 2 کہانیاں اخبار میں شائع ہوئیں۔ دل کو ایک بدگمانی سی رہی کہ واسطے سے کہانی شائع ہوئی ہے۔ اس کے بعد والد صاحب نے بھی کبھی دوبارہ نہیں پوچھا، میں بھی فقط کاپیوں میں لکھ لکھ کر خوش ہوتی رہی۔ لکھنے کے شوق کا یہ حال تھا کہ دور پرے کے تمام رشتہ داروں کو الگ الگ خط لکھا کرتی اور کوشش کرتی کہ خوب دلچسپ ہوں وہ خطوط۔ مجھے لگتا ہے مجھے اظہار کرنا پسند تھا، لیکن یہ بات میرے گھر کے ماحول کے بالکل برعکس تھی۔ وہاں کوئی اظہار نہیں کرتا تھا، محبت کا نہ ہی پیار کا، غصہ اور ناراضی میں خاموشی، بس خاموشی اپنائی جاتی تھی، نہ خطا معلوم پڑتی تھی نہ وجہ۔ گھر میں کوئی بلند آواز میں لڑتا جھگڑتا چیختا چلاتا نہیں تھا، کوئی اپنی تکلیف بھی نہیں بتاتا تھا۔ اپنی مرضی اور تکلیف کا اظہار صبر کے اصولوں کے منافی تھا۔ میرے کتابیں زیادہ پڑھنے اور لکھنے کے شوق کی حوصلہ افزائی نہ کرنے کی وجہ والدین کا وہ روایتی خوف تھا کہ یہ شوق نہ جانے مجھے کہاں لے جائے اور کیا کیا نہ کروا دے، اور پھر شادی کیسے ہوگی۔ ان کے یہ خوف ان کے تجربات کے عکاس تھے اور وہ حق بجانب بھی تھے، لیکن شوق بھی تو ادبی تھا، پھر بھی بیداد رہا۔ گھر کے ماحول میں بہت سنجیدگی اور یکسانیت تھی، زیادہ گفتگو کا رواج بھی نہیں تھا۔ میری شاعری بہت اداس ہوا کرتی تھی، جبکہ نثر میں مزاح شامل ہوتا تھا۔ مجھے اپنی کتابوں سے عشق تھا، مجھے تحفے میں بھی صرف کتاب ہی چاہیے ہوتی تھی۔ کسی کے پاس کوئی کتاب نظر آ جاتی تو ادھار لے کر پڑھنے کے چکر میں اسی بنیاد پر سلام دعا کر لیتی تھی۔ میں نے والد صاحب کی مرضی کے خلاف جا کر میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا۔ اس وقت یہ اتنی عام بات نہیں تھی۔ پاکستان جا کر رہنا ایک الگ تجربہ تھا۔
بہت سارے چیلنجز تھے. ایک مشہور اخبار میں انٹرنشپ کی, بہت کچھ سیکھا, لیکن لکھنے کا شوق ہونے کے باوجود لکھنے اور کام کا سلسلہ طول نہ پکڑ سکا. گھر والوں کی طرف سے کبھی کوئی توثیق نہیں ملی اور دل اسی میں اٹکا رہا کہ گھر والے بھی سراہیں. یونیورسٹی لیول پر مجھے ریڈیو پر کام کی آفر ہوئی. دلی مراد رد کر دی, گھر والوں کی ناراضی اور کچھ ڈر کی وجہ سے. تھیسس بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ گھر والوں نے رشتہ دیکھ کر رکھ لیا. مجھے وائوا دیتے ساتھ سفر کر کے واپس جانا تھا. میرے پہنچنے پر معاملات طے پائے اور ہم شادی کے سلسلے میں پاکستان واپس آ گئے. میری کچھ تحریر اخبار نے رکھی تھی اشاعت کے لیے. میں نے کبھی پلٹ کر پوچھا بھی نہیں اس بارے میں. ادھر شادی کی تیاریاں مکمل ہوئیں اور ادھر نامعلوم وجوہات کی بنا پر رشتہ ختم ہو گیا. میں بالکل بغیر کسی سرے کے ایک خالی میدان میں تنہا سی رہ گئی. کبھی کسی نے پوچھا نہیں کیا محسوس کرتی ہو. پھر یہی سلسلہ رہا. میری زندگی کا مقصد یہی تھا کہ اگر والدہ باہر ہوتی تو وہ وہاں رشتہ پسند کرتی تو مجھے ان کے ساتھ وہیں رکنا پڑتا. اگر بات چیت کا سلسلہ پاکستان ہوتا تو میں سفر کر کے پاکستان آ جاتی. ہر کچھ ماہ بعد یہی ترتیب رہتی. کبھی رشتہ طے پا جاتا اور پھر ختم ہو جاتا. میں رد کیے جانے کے شدید نفسیاتی دباؤ میں آتی گئی, لیکن بظاہر مضبوط رہی, کیونکہ ہمارے گھر میں جذباتی کمزوری, رونے دھونے کا خیر مقدم نہیں کیا جاتا. میں کچھ نہیں تھی, مجھ میں کوئی ہنر قابلیت نہیں تھی. میں بس ایک وہ لڑکی تھی جس کا رشتہ کہیں طے نہیں پا رہا تھا, جس کے رشتے بار بار ختم ہو جاتے تھے, لیکن گھر کا کوئی فرد اس کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کرتا تھا. دل کی بات, کیونکہ دل کی بات تو کوئی کرتا ہی نہیں تھا. عقل اور منطق کی بات ہوتی تھی. میں نے اس سب کے بیچ کچھ نہیں کیا. پاکستان میں ہوتی تو ادھر گھر کے کام کرتی رہتی, باہر جاتی تو وہاں بھی خود کو گھر کے کام ہی میں مصروف رکھتی. ماسٹرز کے بعد دوسری اچھی چیز جس نے مجھے اندر تک نہال کر دیا, نہال مطلب خوش کر دیا. ماسٹرز کے بعد دوسری اچھی چیز جس نے مجھے اندر تک نہال کر دیا میرا مونٹیسری کورس تھا. بچوں کی نفسیات سے ایک یادگار تعارف تھا جس نے مجھے بہت مطمئن کیا. میرے اندر کے ناراض اور اداس بچے کو جوابات ملے. میرا تدریس کا ارادہ نہیں تھا, لیکن مجھے لگا یہ کورس سمجھنا اور کرنا ضروری ہے. کورس مکمل کرنے کے بعد ایک اور اسکول میں انٹرنشپ کرنے کے بعد میں نے اپنے لیے جگہ ڈھونڈنے کی غرض سے خوب تگ و دو کی. میں دنیا کے ہر بچے کو مونٹیسری کے طرز پر تربیت یافتہ دیکھنا چاہتی تھی. اس بیچ رشتوں والا سلسلہ جاری تھا, لیکن اب میری توجہ وہاں نہیں تھی. میں والدین کی خوشی کی خاطر ہر مہمان کے سامنے چلی جاتی تھی. میرا کورس مکمل ہوتے ہی ایک بار پھر میرا رشتہ طے ہو گیا. میں مطمئن تھی کہ یہ بھی ختم ہو جائے گا اور میں اپنے پلان کے حساب سے کام کرتی رہوں گی. لیکن کہیں باقاعدہ جاب کرنے سے پہلے واقعی بات حتمی طے ہو گئی. مجھے ایک آدھ جگہ سے کال بھی آئی, لیکن جوائن کرنا اب میرے اختیار میں نہیں تھا. میرے پیچھے میری کتابیں, میرے رسائل سب بکھر گئے. میرا اثاثہ تھا لیکن میرے ساتھ نہ آ سکا. تھوڑا بہت لکھتی رہتی تھی, لیکن اپنی ذات کی تشفی کے لیے. شادی کے بعد تو سب سمجھتے ہیں ہیپی اینڈنگ ہو گئی, حالانکہ یہ تو ایک آغاز ہے. شادی کے پہلے ہی سال قدرت نے مجھے اولاد دی اور لے بھی لی. اس وقت کی مشکلات, اپنوں کی بے اعتنائی کی تفصیل میں گئے تو ایک نیا باب رقم کرنا پڑے گا. قصہ مختصر, گھر والوں نے اپنی رسم نہ چھوڑی اور میں انجانے میں فوبیا, انزائٹی کے دائرے میں باقاعدہ داخل ہو گئی. انزائٹی نئی نہیں تھی, لیکن کچھ درد ہلکی چوٹوں کے ہوتے ہیں. یکدم حادثوں سے لگنے والی چوٹ شدید ہوتی ہے جو پہلے کے زخموں کو نہ صرف بڑھا دیتی ہے بلکہ نقصان کی شدت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. ہم ویسے بھی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں جسمانی تکلیف سمجھنا, سمجھانا نسبتاً آسان ہے, لیکن نفسیات سمجھانا, ذہنی بیماری سمجھانا یا پاگل ہو جانا بذات خود جرم ہے. مجھے اپنی ذہنی صحت کا اندازہ نہیں تھا, لیکن مسئلے شدید ہوتے جا رہے تھے. کسی نے رہنمائی نہیں کی کہ عام حالات میں بھی پوسٹ پارٹم ہو جاتا ہے. یہ تو پھر اولاد کے چلے جانے کا دکھ تھا. کسی ماہر نفسیات سے مدد لینی چاہیے. میرا لکھنا اور پڑھنا بالکل بند ہو گیا تھا. لکھنے کو ایسا لگتا تھا کسی نے بند باندھ دیا ہو, ایک لائن یا مصرع تک نہیں بنتا تھا. وقت کے ساتھ ذہنی مسائل بڑھتے گئے, لیکن تدارک کی سمجھ نہیں تھی. ان تمام ذہنی اور جسمانی اذیتوں کے ساتھ خدا جانتا ہے کیسے وہ وقت گزرا. ایک بار میں بک سٹور پر گئی اور بچپن کے رسائل دیکھ کر بہت خوشی ہوئی.
دکاندار سے پوچھا کیا آج بھی بچے یہ سب پڑھتے ہیں؟ وہ مجھے کسی اور دنیا سے آئی مخلوق کی طرح دیکھنے لگا۔ میں نے جذبات میں آ کر خرید تو لیے لیکن ایک صفحہ بھی نہ پڑھ سکی۔ یہ تقریباً اس حادثے کے 12-13 سال بعد کی بات ہوگی۔ میں اتفاقی ایک ورکشاپ کا حصہ بنی اور انہوں نے کچھ برقی پتے شیئر کیے کہ تحریر بھیج کر قسمت آزمائیے۔ میری تحریر سب سے پہلے شائع ہو گئی، جو میرے لیے ایک بہت بڑی بات تھی۔ پھر میں رکی نہیں، جیسے تیسے کر کے پتہ حاصل کرتی، مختلف رسائل، اخبارات کے اور تحریر بھیجتی۔ جن رسالوں کو کبھی بچپن میں پڑھا تھا ان میں میرے نام کے ساتھ میری کہانیاں، تحریر چھپ رہی تھیں۔ میں اردو میں لکھ رہی تھی، پڑھ رہی تھی، میں اردو میں جی رہی تھی۔ میں ذہنی طور پر آسودہ ہو گئی تھی، آسودہ ہیپی، خوش۔ میں ذہنی طور پر آسودہ ہو گئی۔ ایک ریلا تھا میرے اندر جو اس بند کو توڑ کر بہہ نکلا تھا۔ میں نے بڑے منصوبے بنا لیے، کتاب شائع کرواؤں گی، ادبی تقریبات کا حصہ بنوں گی وغیرہ۔ 1.25 سال ایسے گزرا جیسے گمشدہ محبت کو پا کر کوئی مسرور اور مگن ہو جاتا ہے۔ گو کہ انزائٹی یہاں بھی ہم قدم تھی، میرے لکھنے کو چیلنجنگ بنائے رکھتی تھی۔ یہ خوف کہ کچھ شائع نہ ہوا اگر میں رد کر دی گئی، تنقید سہنے کا خوف وغیرہ۔ پھر انزائٹی، فوبیا اپنی پوری شدت دکھانے لگا اور لکھائی پڑھائی اور میرے بیچ حائل ہو گیا۔ پھر وہی پژمردگی مطلب مرجھا جانا، ذہنی سکون کا ختم ہو جانا، جذباتی طور پر بے سکون ہو جانا۔ پھر وہی پژمردگی اور ہر چیز سے لا تعلقی۔ اب مجھے نہ لکھنے کی جلدی رہتی تھی، نہ اشاعت کا حصہ بننے کی فکر یا خوشی۔ مجھے لگنے لگا تھا مجھے کسی مرہم اور تھراپی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے شوق کی طرف لوٹ گئی تھی۔ قصہ مختصر، اب کی بار یہ ذہنی خلفشار مجھے تھراپی کی طرف لے گیا، جو میرے حساب سے میری اصل ضرورت تھی۔ باقی چیزیں معاون ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن تھراپی کے ساتھ ساتھ میں لکھنے کی طرف مکمل نہیں پلٹی۔ لیکن مجھے پتہ ہے میرا سکون وہی ہے۔ ڈھیروں اشاعتوں کے باوجود مجھے آج بھی یہ خیال آتا ہے کہ میں اچھا لکھ بھی سکتی ہوں یا نہیں۔ اپنی اس تحریر میں کچھ نکات کوزے میں بند کرتی ہوں اور اختتام کرتی ہوں۔ مقصد شکایت کرنا نہیں ہے، کچھ باتوں کی طرف توجہ دلانا ہے۔ تخلیقی عمل قدرت کی طرف سے آپ کی بقا میں معاون ثابت ہوتا ہے، اسے کبھی مت ماریں۔ کمانے کے لیے جو بھی کر رہے ہیں کرتے رہیں، اس تخلیقی اور قدرت کے دیے ہوئے تحفے سے تعلق مت ختم کریں۔ اپنے خاندان کے ایسے بچے جن کو قدرت نے ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہو، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ ان کی شناخت کا حصہ ہے۔ وہ کیا نہیں کر سکتے یا کیا نہیں کر سکے، انہیں دیگر معاشرتی ناکامیوں کے پیمانوں سے مت جانچیں۔ نفسیاتی مسائل کو کبھی نظر انداز مت کریں۔ اگر احساس ہو جائے تو مدد کا انتظار مت کریں، خود علاج اور مدد کے لیے رسائی حاصل کریں۔ اس میں قطعاً شرمندگی کی بات نہیں۔